الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب محب فرغانی صاحب، امیدوار و پتیاشی مراد آباد دیہات مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب عطیف الرحمان صاحب، محترم جناب شوکت علی صاحب، ادھیکش صدر اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین، میرے تمام مجلسی رفقا، ساتھی، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی میٹنگ میں شرکت کی، اور آپ کا شکریہ اس لیے بھی کہ اس مقام پر کافی پانی جمع ہوا، بارش ہوئی، اس کے باوجود بھی آپ آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے مجلس کے تمام ذمہ داروں کا، جنہوں نے شدید بارش کے باوجود بھی اس مقام کو وہاں سے بارش کے نکالنے کا، نکاسی کا انتظام کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ مراد آباد دیہات سے ہمارے قابل امیدوار محب فرغانی صاحب یہاں سے آپ کے پرتیاشی ہیں، امیدوار ہیں۔ آپ یہ بھی اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین اس ودھان سبھا کے چناؤ میں بھاگیداری پریورتن مورچہ کا حصہ ہے، جس کے کنوینر جناب بابو سنگھ کشواہا صاحب، جن کی پارٹی جن ادھیکار پارٹی ہے۔ اس بھاگیداری پریورتن مورچہ میں بنڈ سماج اور کشب سماج اور مختلف اتی پچھڑا سماج کی سیاسی پارٹیاں ہیں۔ اس میں ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی اگر اتر پردیش کی جنتا اس پریورتن مورچہ کو اپنے ووٹ سے، آشیرواد سے نواز کر اقتدار اور سطح دیتی ہے، تو اس کے پہلے مکھیہ منتری انشاءاللہ تعالی بابو سنگھ کشواہا ہوں گے 2.5 سال کے لیے، اور 2.5 سال کے لیے ایک دلت سماج سے ایک شخص اس کا مکھیہ منتری ہوگا ریاست اتر پردیش کا۔ یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ 3 ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے، جس میں ایک الپسنکھیک سماج کے مسلمان ہوں گے اور 2 پچھڑا سماج کے لوگ ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے۔ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا کیونکہ لوگ اور سیاسی پارٹیاں بڑی بڑی بات اور دعوے کرتے ہیں سماجک نیائے کی، سوشل جسٹس کی، انصاف کی، مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب تک اس کو ایک عملی جامع نامہ نہیں پہنایا جائے گا، اس وقت تک کمزور عوام کا، مظلوم عوام کا نہ ان کا حق ملے گا، نہ ان سے انصاف ہوگا۔ تو میری آپ سے نمن گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کے استعمال کے دن، جب 14 تاریخ کو آپ کو متدان کرنا ہے، آپ ان باتوں کا خیال رکھیے۔ میں آپ کو صرف یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے بھی اور آپ کو یہاں سے نکل کر عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ میں نے اپنے بچپنے میں اپنے اسکول میں ایک کتاب میں ایک سبق پڑھا تھا، اور سبق یہ تھا کہ کسی جنگل میں ایک بگولا، جو آج کل آپ دیکھتے ہیں سفید رنگ کا پرندہ ہوتا ہے، وہ بگولا دیکھتا یہ ہے کہ ایک جنگل میں ایک بکری کی حفاظت 2 شیر کے بچے کر رہے ہیں۔ تو یہ بگولا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک بکری کی حفاظت 2 شیر کے بچے کر رہے ہیں، یہ تو اس کی غذا ہے۔ تو اس نے جا کر بگولے نے اس بکری سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان بچوں کو یتیم پایا تھا، اسی لیے میں نے ان شیر کے بچوں کی پرورش کی، ان کو بڑا کیا۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو اس بکری نے کہا کہ میں نے ان پر رحم کیا، ان پر احسان کیا، اور اسی لیے اس رحم اور احسان کے بدلے میں یہ شیر کے بچے میری حفاظت کرتے ہیں۔ تو بگولا بڑا خوش ہوا، اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ چلو میں بھی کسی پر رحم کرتا ہوں اور احسان کروں گا۔ تو بگولا دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک سانپ تڑپ رہا تھا، تو اس نے کہا ارے میں اس پر رحم کروں گا۔ اس نے فوراً سانپ کو اٹھایا، اپنے پروں میں اس کو گرم کیا، اس کو تھوڑا اچھا کیا،
تو سانپ میں جان آ گئی، وہ بڑا خوش ہوا، وہ بگولا سانپ کے پاس پھر گیا تو سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ اس نے کہا ارے یہ کیا بات ہے، وہ بگولا بڑے پریشان ہو گیا، زہر اس کو سانپ کا چڑھنا شروع ہوا۔ خیر کسی طرح وہ بگولا بچ گیا۔ اس نے کہا اب میں جا کر بکری سے پوچھوں گا کہ اس نے احسان کیا، اس نے رحم کیا، شیر کے بچے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور میں نے سانپ پر جو پانی میں تڑپ رہا تھا اس کو نکالا، اپنے پروں میں اس کو گرمی دی، اس کو وہی مجھے ڈس لیا۔ تو جا کر اس نے بکری سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو بکری نے اس بگولے سے کہا کہ دیکھ، جب کسی کی تو مدد کرتا ہے نا، کسی پر احسان کرتا ہے یا رحم کرتا ہے، تو کبھی بھی احسان فراموش کی مدد نہیں کرنا، غیوروں کی مدد کرنا جو تیری مدد کو یاد رکھیں گے۔ تو نے سانپ پر بھروسہ کیا، سانپ نے تو اس کو ڈس لیا، میں نے شیر کے بچوں پر بھروسہ کیا، وہ میری جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پچھلے 30-35 سال سے سانپوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ اس شیر کے بچے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ سانپ پر بھروسہ کیے، سانپ کا کام ڈسنا، شیر پر بھروسہ کریں گے تو شیر حفاظت کرے گا آپ کی۔ تو اسی لیے آپ کو ہمیشہ ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی اویسی کی پارٹی کو ووٹ دیں گے تو بی جے پی جیت جائے گی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم کسی سماجوادی نیتا کے گھر کے سامنے سے چلے گئے اور ان کے گھر میں بھینس ہے اور صبح میں بھینس دودھ نہیں دی تو بولیں گے یہاں سے اویسی گیا تھا، بھڑکاؤ بھاشن ہماری بھینس نے سن لیا، دودھ دینے سے انکار کر۔ تو اسی لیے ان سانپوں کو پہچانیے، اور آپ کے گھر کے سامنے اگر ایک ناگ نات اور سانپ نات بیٹھے تو کیا کریں گے آپ؟ اگر ناگ نات اور سانپ نات اپنا پھن اٹھا کر آپ کے گھر کے سامنے ٹھہرے ہیں تو آپ بولتے ہیں بھائی مداری کہاں ہے؟ مداری آپ کے سامنے کھڑا ہے، ہم کو بلائیے آپ۔ تو احسان فراموش پر مت کریے، آپ اس پر احسان کریے جو ظرف والا ہے۔ آپ نے کم ظرفوں کا ساتھ دیا، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، انہوں نے کبھی بھی آپ کی زمین سے آپ کی لیڈرشپ کو، آپ کو نیتا بننے کا موقع نہیں دیا۔ یہ ویدھان سبھا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لو، جو خاندان قیادت اور نیتا کرتا تھا ان کو دبا دیا گیا، کسی اور کو کھڑا کیا گیا، اس کو گھر میں بٹھایا گیا، اب ایک دوسرے کو لا کر کھڑا کیا گیا۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ایک ضمیر والے کا ساتھ دو، ایک فرما بردار کا ساتھ دو، ایک ظرف والے کا ساتھ دو، اور ایسے آدمی کا ساتھ دو جو برسوں تک آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی نہ صرف قیادت کرے گا بلکہ آپ کی رہبری کرے گا، آپ کا خادم بن کر رہے گا۔ جو دولت کی بنیاد پر الیکشن لڑتے کیونکہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے پاس میں نے اتنے کروڑ روپے دے کر یہ ٹکٹ حاصل کیا اور میرے سر پر لال ٹوپی رکھی، کیونکہ انہوں نے پیسے دیے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب میں نے پیسے دے کر لال ٹوپی لے لی تو میں اب عوام کے سر پر ٹوپی بھی نہ دوں گا اور کچھ کام نہیں کروں گا۔ اور ہوتا ایسا ہی ہے، جو دولت کی بنیاد پر ٹکٹ لاتے ہیں اور جن کے پاس اللہ نے بڑی دولت دی تو سمجھتے کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو قیدی ہے، یہ تو مجبوری کے حالت میں آنکھ بند کر کے بی جے پی کو ہرانے کے لیے ہم ووٹ دیتے آئیں گے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا، یقیناً ہرائیں گے، اور آپ بھی ہرائیں گے، ہم بھی ہرائیں گے بی جے پی کو، مگر ہرانے کا مقصد تو یہ نہیں ہے نا کہ میں کسی اور کے گھر میں چراغ کروں، ان کو منتری بناؤ، ان کو مکھیہ منتری بناؤ، باپ کو مکھیہ منتری بناؤ، بیٹے کو مکھیہ منتری بناؤ، ان کے تمام چیزوں میں اضافہ ہو رہا اور میں غربت اور جھوپڑی میں بربادی میرا مقدر بن جائے، میرے گھر میں اندھیرا ہو جائے، یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر ان کے گھر میں روشنی ہوگی تو ہمارے گھر میں بھی روشنی ہوگی۔ یہ برابری کی حصے داری کی لڑائی ہے جو آپ کو ساتھ دینا ہے، یہ بات آپ کو سمجھنا ہے۔
اور لوگ جو کہتے ہیں کہ بی جے پی آ جائے گی، اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، جذباتی تقریر کرتا ہے، میری بات کو آپ 2 منٹ کے لیے سن لو، اس کے بعد آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہماری وجہ سے بی جے پی کو فائدہ ہوا، وہ جھوٹے مکار ہیں، جھوٹے مکار ہیں، کمظرف ہیں، اور سچ بات نہ وہ بول سکتے نہ سچائی کو مان سکتے۔ میری بات سنو آپ، ہم نے پورے پارلیمنٹ کے چناؤ میں 3 لوک سبھا کی سیٹ پر ہمارے امیدوار تھے۔ حیدرآباد سے حیدرآباد کی عوام نے مجلس کو کامیاب کیا، ان پر لاکھوں سلام۔ کشن گنج بہار سے ہمارے اختر الایمان کھڑے ہوئے، 3 لاکھ ووٹ ملے، وہاں پر بی جے پی نہیں کانگریس کامیاب ہوئی۔ اورنگ آباد مہاراشٹر میں 21 سال سے شیو سینا کا ایم پی تھا، مجلس نے امتیاز جلیل کو کھڑا کیا، اور اورنگ آباد کی جنتا نے امتیاز جلیل کو کامیاب کر 21 سال کے شیو سینا اور بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا ہم نے۔ کیا سماجوادی ہرائی، کیا کانگریس ہرائی، یا راشٹروادی کانگریس ہرائی؟ 3 سیٹ لڑے، ایک میں بی جے پی کو، ایک میں بی جے پی شیو سینا کو، اور تیسری جگہ پر ہم نہیں کامیاب ہو سکے، وہاں سے کانگریس جیتی۔ اب بولتے نہیں اس کے لڑنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو آپ ایک بات، 2019 میں سپا بسپا مل کر سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا کہتا ہے کہ 75% السنکھیک سماج مسلمانوں نے ووٹ دیا۔ آپ نے خیرات کے طور پر جھولی بھر بھر کر ان کو ووٹ دیا، تب بھی صرف 15 ایم پی جیتے۔ سماجوادی نے 3 السنکھیک سماج کے مسلمان، جس میں مراد آباد کے ڈاکٹر صاحب بھی شامل ہیں، اور ایک پتا جی ایک بیٹا۔ ہم تو نہیں لڑنا 2019 میں، تو پھر آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں؟ اگر وہ لوگ ہارتے ہیں تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کہہ سکیں کہ ہم کو ہمارے سماج نے ووٹ نہیں دیا اس لیے ہم ہار گئے، مگر جب نہیں جیتے اور جب چناؤ آتا تو ہم پہ انگلی اٹھا دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ اویسی سے دشمنی، اویسی سے نفرت کی اصل وجہ آپ ہیں، کیونکہ وہ آپ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے، وہ آپ کو عزت کا مقام نہیں دینا چاہتے، وہ آپ کا مان سمان نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کو نیتا نہیں بنانا چاہتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو ہم کو پیسے دے گا اس کو ٹکٹ دیں گے، اور آپ قیدی ہیں، آپ دری بچھائیں گے اور نعرہ لگائیں گے بھیا تجھ پہ جوانی قربان۔ ابے کتنی جوانی قربان کرے گا؟ دادا قربان، بابا قربان، اب تو بچا لے اپنے آپ کو۔ ارے ہر جوانی کہے گی جوانی، کتنی جوانی قربان کریں گے؟ تم کو ملا کیا بتاؤ؟ تم کو بے عزتی ملی، تم کو دری بچھانا تمہارا مقدر بن گیا۔ جب CAA کے پروٹیسٹ میں 22 لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، کون جاتا ان کو پوچھنے کے لیے؟ کون پوچھتا ہے ان کے لیے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے، ہر سماج نے اپنی اپنی ایک سیاسی شناخت اور اپنے نیتا کو تیار کر چکے۔ آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ صرف ووٹ ڈالنے والی ATM بن کر رہیں گے، یا پھر اس شیر کے بچے کو کامیاب کریں گے؟ ان کو کامیاب کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اپنی حصے داری کی لڑائی میں حصہ لینا ہے۔ اگر میں آ کر آپ کے سامنے اپنے غم کو نہیں بیان کروں گا تو کس کے سامنے جا کر اپنی بات کو رکھوں گا؟ کس کے سامنے میں تکلیف کا اظہار کروں گا؟ بتاؤ آپ، کس کے سامنے جا کر انصاف کی بات کروں گا؟ کون آپ کے غم کو سمجھے گا؟ کون آپ کے امیدوں کو پورا کرے گا؟ کون ماں کو رات میں آرام کی نیند سلانے کا تیقن دے گا؟ کون دے گا؟ یہ آپ کو سوچنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اس بات کو طے کرے گا کہ مستقبل میں آپ کے نیتا بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ بسپا ہو، سماجوادی ہو، کانگریس ہو، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا نیتا بنے۔ اویسی اتر پردیش کو اپنے لیے نہیں آیا، اللہ میرے دل کا حال جاننے والا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی صفوں سے نیتا بنے، آپ کی صفوں میں قیادت ابھرے جو آپ کے انصاف کے لیے لڑے۔ بی جے پی کو ہرانا صرف ہمارا کام نہیں ہے،
اور بی جے پی کی حکومت میں سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی ناانصافی کس کو ہوئی؟ اکھلیش یادو کو ہوئی؟ اکھلیش یادو جیل کو گئے، اعظم شاہ جیل کو گئے؟ بتاؤ میرے کو آپ، کس کو گولی لگی؟ ان کو گولی لگی یا ہمارے بچوں کو، ان نوجوانوں کو گولی لگی؟ کس کو کرمنل کہہ کر جیل میں ڈال دیا گیا؟ سوچو آپ۔ اب چناؤ آ گیا تو بولتے بھائی چارہ، بھائی چارہ، بھائی چارہ نہیں ہے، قیدی بنا رہے، غلامی بنا رہے۔ کون سا بھائی چارہ تھا؟ وہ بھائی چارہ یاد نہیں آیا جب مظفر نگر کا کانڈ ہوا، 50,000 لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، جو آج بھی اپنی زمین پر، اپنے گھر پر، اور وہ ممبر پر جا کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ جب کہاں گیا بھائی چارہ تمہارا؟ کون سے بھائی چارے کی بات کرتے ہیں آپ؟ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو ڈراؤ، مودی سے ڈراؤ، یوگی سے ڈراؤ، یہ ڈر جائیں گے اور پھر ہم کو ووٹ دیں گے۔ میں آپ سے صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، کسی سے مت ڈرو، بشمول میرے صرف رب کائنات سے ڈرو اور اعتماد رکھو اپنے فیصلے پر۔ میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سوچو میری اس بات کو، گھر میں بیٹھ کر سوچو، بزرگوں سے سوچو۔ نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کو سمجھاؤ، اپنے بزرگوں کو سمجھاؤ کہ آپ نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا، مگر کیا ملا ہم کو بتاؤ؟ غریبی ملی، مفلسی ملی، بے روزگاری ملی، جیل ملا، انکاؤنٹر ملا، فسادات ملے، کیا ملا آپ کو؟ ہاں، انفرادی طور پر کوئی جیت جائے گا ودھایک، مگر کیا وہ آپ کا نمائندہ ہوگا؟ آج جو شخص سماجوادی سے لڑ رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہے پھر بتائیے؟ آج یہاں پر کیا اس ویدھان سبھا میں دو کمیلے اکھلیش یادو کی سرکار نے بند نہیں کیے تھے، 2 کمیلے بند کیے۔ اب جو پرتیاکشی ہے سماجوادی کے، وہ تو اپنے فیکٹری سے گوشت کو امپورٹ کر سکیں گے، مگر کوئی غریب دکان بھی کھول سکتا ہے، کمیلہ کھول سکتا ہے؟ کچھ نہیں کرے۔ اچھا، جو پہلے کے ودھایک تھے اب جو کانگریس میں جمپ مار کر چلے گئے، کلاٹی مارنا ان کی قابلیت ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ ہم جو ہے مراد آباد سے کاشی پور کی روڈ کو آ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جسم کا ایک ایک پرزہ ہمارا ہل رہا ہے۔ بہت کام کیا آپ نے۔ ارے گولی 4 چلی تو ہم کو اتنا ڈر نہیں رہا تھا، یہ گاڑی روڈ پر جب گر رہی تھی کھڈے میں، ایک کے بعد ایک، ایسا لگ رہا تھا کہ کھیں یہی چل رہا۔ بڑا کام کیا آپ نے۔ ہاں بتائیے کون سا کام آپ نے کیا؟ اور پھر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈگری کالج نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے ڈگری کالج نہیں ہے۔ اچھا، بھوجپور کی تحصیل کیوں نہیں بناتے آپ؟ کیوں نہیں بناتے اس کو؟ کون روک رہا تھا جب بھیا کی سرکار تھی تو اس پہ جوانی تم نے قربان کر دیا؟ تحصیل نہیں بنا، کمیلے کا کھولنے کا پرمیشن نہیں دیے، سلاٹر ہاؤس کا کچھ نہیں کیا، میڈیکل کالج نہیں ہے، پرائیویٹ میڈیکل کالج میں جانا پڑتا۔ تو بھارت کی سیاست کیسے ہوگی؟ دولت لے کر آؤ، ٹکٹ لو اور عوام کو بیوقوف بناؤ۔ ہوتا یہی ہے کہ جب یہ جیت جاتے، جب جا کر ودھایک یا سانسد بن جاتے تو ایسا بیٹھتے ہیں ویدھان سبھا میں، پارلیمنٹ میں، کہ جیسا لگتا ہے کہ اکبر بادشاہ اپنے تھرون پر بیٹھے ہیں، اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، ایسا خوش ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اور کیسا بیٹھتے ہیں؟ وہ 3 بندروں کی کہانی سنی آپ نے کہ ایک بندر منہ بند کر لیتا ہے، کان بند کر لیتا ہے، آنکھ بند کر لیتا ہے، کچھ نہیں کرتے، جا کر منہ نہیں کھولنے کی اجازت ہے، کیونکہ وہاں پر بولا جاتا تیرا کام دری بچھانا ہے، دری بچھاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم راجنیتی ہمارے لیے تجارت نہیں ہے، نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ۔ راجنیتی ہمارے لیے پیسے کمانے کا ذریعہ نہ تھی، نہ کبھی ہے، نہ رہے گی۔ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت ہے۔ ہمارے لیے راجنیتی غریبوں کو، مظلوموں کو، دلتوں کو، الپ سنکھیک سماج کو، مہیلاؤں کو، نوجوانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے راجنیتی ہم کرتے ہیں۔ یہ لوگ
جو دوسرے لوگ راجنیتی کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی ذاتیت کے لیے، اور ہم جو راجنیتی کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ کو نیتا بنانے کے لیے۔ اس بات پر آپ کو غور کرنا، اس بات پر آپ کو غور کر کے فیصلہ لینا۔ میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ 14 تاریخ کے دن اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، یقیناً بی جے پی کو ہرائیں گے۔ دوبارہ یوگی یہاں کے مکھیہ منتری نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتر پردیش کی جنتا ناراض ہے، اتر پردیش کا نوجوان ناراض ہے۔ 70 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا، یوگی نے بھی مودی کی طرح لمبی پھینک لگا دی، اور جب بات دور دور تک پھینکنے کی آتی تو ہم نے پرائم منسٹر مودی بولتے نا کہ راجنیتی میں کبھی کبھی مذاق بھی کر لینا چاہیے، تو ہم کو ایک لطیفہ یاد آیا۔ دیش کے پردھان منتری سعودی عرب گئے، وہاں پر سعودی حکومت نے ان کو سب سے بڑا انعام دیا اپنا، سب سے بڑا انعام۔ ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہے، ورنہ بی جے پی کے لوگ بولیں گے جلتا ہے۔ جب پردھان منتری سعودی عرب گئے تو ایک پرانا قلعہ میں ایک توپ لگی ہوئی تھی، تو پردھان منتری بڑی ہر چیز کا بڑا گہرائی سے گمبھیرتا سے جائزہ لیتے پردھان منتری۔ وہ توپ کو دیکھے آگے پیچھے پھر کے کتنی لمبی، کیا پوچھے۔ بعد میں پردھان منتری نے سعودی شیخ سے پوچھا کتنا پھینکتی، تو سعودی شیخ نے کہا واللہ تم سے کم۔ ایک جوک ہے، دل پہ مت لو، گردے پہ لو، اس کے بعد کیا کرتے کر لو۔ تو یہ معاملہ یوگی جی 70 لاکھ نوکری دیں گے، کتنا دیے بتائیے آپ؟ نوکری ملی؟ اب یہاں براس کا کاروبار ہوتا ہے، بجلی ملی ان کو براس کا کاروبار کرنے کے لیے؟ اچھا یہ بات پوچھو سپا کے لوگوں سے، یہ بات پوچھو بسپا کانگریس کے لوگوں نیتاؤں سے، وہ بولیں گے ہماری سرکار آئے گی تو کریں گے۔ تم کو سرکار تمہاری تھی، تم نے نہیں کیا۔ تم اگر اچھے ہوتے تو بی جے پی آتی نہیں یہاں پر۔ کل تک آپ کے پاس وکلپ نہیں تھا، آج وکلپ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں، بی جے پی نے اتر پردیش کا وکاس نہیں، وناش کر دیا پورا، کچھ نہیں کیا یہاں پر۔ اور خاص طور سے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کی اہمیت کب ہوگی؟ جب آپ ووٹ ڈالنے والے نہیں بلکہ ووٹ لینے والے بنیں گے۔ آپ صرف ڈالنے والے، ان کو معلوم ہے ڈالتے رہیں گے، ہم کو اس کی چنتا نہیں ہے، ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو معلوم ہے، ان کو ڈرا دو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوگ بولیں گے کہ مجلس کے 8-10 اگر جیت گئے تو کیا ہوگا، کیا تم سत्ता میں آگے؟ مجھے سत्ता کی فکر تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری گاڑی کے اوپر لال وہ کیا لائٹ لگے اور ٹائیں ٹائیں کرتے پھرتے رہے۔ مجھے منتری اور سنتری سے مطلب نہیں، مجھے آپ سے مطلب تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری لڑائی آپ کے لیے ہے، میری زبان چلتی ہے تو آپ کے انصاف کے لیے۔ اگر مجھے اللہ جب تک زندہ رکھوں گا، زندگی کا ایک ایک لمحہ میں غریب اور مظلوموں کی لڑائی میں لڑا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کو لگتا ہے کہ 8-10 مجھ سے کسی سماجوادی نیتا نے پوچھا اس پارلیمنٹ میں، اے اویسی اگر تم جیت بھی گئے تو کیا کرو گے یار، تمہاری سत्ता نہیں آئے گی۔ میں نے کہا پارلیمنٹ میں ہمارا بھاشن ہے، سنو گے؟ بولے کیا؟ بولا ٹی وی پہ دیکھو بیٹھ کے، راجیہ سبھا کے تھے وہ، اور ہم جب بھاشن شروع کیا ہم کو 5-6 منٹ ہی ملتے، تو بی جے پی کے جتنے تھے باری باری سے اٹھتے، اے ویسی بیٹھ جا، وہ بیٹھ جا، یہ بول دو۔ ہم بولے بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، جنتا نے ہم کو بولنے کے لیے بھیجایا، جنتا نے ہم کو لڑنے کے لیے بھیجایا، جنتا نے ان کی تکلیف کو بیان کرنے کے لیے بھیجایا۔ اور یہ جو پارلیمنٹ کا، جمہوریت کا یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہاں پر بولنے والے کی قیمت ہے، گنگے اندھے بہرے کی قیمت نہیں ہے۔ ہم باہر نکلے، پوچھے دیکھا تم نے کہ ہم کھڑے ہوئے تو 300 لوگ کھڑے ہو کر ہم کو سلام کر رہے تھے بی جے پی۔ یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے۔ یہ لوگ جیت جائیں گے مگر یاد رکھو آپ کے بارے میں نہیں بات کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے۔ کون سا ڈیولپمنٹ کا کام کروائے؟ ہم تو اتر پردیش پھر رہے ہیں نا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کچروں کے انبار، گندگی، روڈ، نالی، ہر مسئلہ ہے، مگر کیا ہے؟ نہیں ڈر کے اور پوچھ لیں گے۔
ڈرائیں گے، ان کو ڈرنا کس سے ہے؟ آپ ووٹ ڈالنے والے بن گئے، ووٹ لینے والے کیوں نہیں بنے آپ؟ اگر آج آپ اپنا ووٹ لیں گے تو ان تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ حصے داری کی لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ میں ایک سیاسی شعور بیدار ہو چکا۔ یہی بات میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں، آپ ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھیے، اپنے فیصلوں پر بھروسہ کریے خدا کے لیے۔ یہ کشمکش، یہ غیر یقینی کیفیت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو کس کے ووٹ سے جیت رہی ہے بی جے پی؟ کیا آپ ڈال رہے ہیں بی جے پی کو ووٹ؟ کیوں جیت رہے ہیں بی جے پی؟ سوچ لو آپ، لڑائی کہاں لڑنا ہے؟ اکیلیس کو وہاں نہیں لڑ رہے، اویسی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ جہاں لڑنا ہے وہاں نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کو معلوم اگر یہ غریب مظلوم ان سے اگر کوئی نیتا نکل جائے گا تو پھر ان کی دکان بند اور تمہاری دکان بند ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تم بہت ہمارے ووٹوں کی تجارت کر چکے، میں ان تمام ایجنٹوں کو، دلوں کو کہہ رہا ہوں کہ اب تمہارا ڈی این ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں یہاں پر صرف ایک چناؤ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آتا رہوں گا جب تک رب کریم مجھے زندہ رکھے گا، میں آتا رہوں گا۔ اب تم تیار ہو جاؤ، 24 کا بھی پارلیمنٹ الیکشن مجلس لڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا، کیا تقریر کی اکیلیش؟ دیکھ لو اٹھا کر آپ۔ جب یو اے پی اے کا مسئلہ آیا، کیا تقریر کی اکیلیش؟ اٹھا کر دیکھ لو۔ وہ یو اے پی اے کا قانون جو دلی میں این آئی اے کا انسپیکٹر دلی میں بیٹھ کر مراد آباد کے کسی ایک نوجوان کو ٹیررسٹ گھوشت کر سکتا ہے، اس قانون کی مخالفت ہم نے کی، اس قانون کے خلاف ڈویژن ہم نے مانگا، اس قانون کے دھجیہ دلائل کے ساتھ ہم نے کی۔ سماجوادی اور کانگریس نے امت شاہ کے لائے ہوئے قانون کی تائید کی، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے، ارے شرم کرو، تم جھوٹے ہو۔ تمہاری وجہ سے یو اے پی اے کے قانون میں، لکھنؤ میں، دلی میں، دیش کے کونے کونے کی جیلوں میں بچے سڑ رہے ہیں، 2-2 سال 3-3 سال بیل نہیں ہوتی، کیونکہ تم نے اس قانون کو پاس کرایا، انہوں نے تائید کی تھی اس کی۔ میری زبان کڑوی کیوں ہے، مجھے غصہ کیوں آتا ہے، یہ ناانصافی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یو اے پی اے کے قانون میں انہوں نے تائید کی۔ پوچھو سماجوادی سے، کانگریسیوں سے۔ اب کانگریسی آ کر بڑے بڑے گیان دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھا فیصلہ لیں گے، اور میں ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ 14 تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی اگر آپ حجاب، نقاب اور چادر ڈالتی ہیں تو ضرور ڈال کر آئیے۔ آج کل میڈیا کو اور یہ دوسرے لوگوں کو بڑا شوق ہو گیا، نہیں یہ چادر برقع یہ مہیلاؤں کو دبانے کی نشانی ہے۔ میرے گھر میں کیوں جھانک رہا، تیرے گھر میں جھانک۔ میری بیٹی، میری بیوی، میری پتنی، میری اماں، میری خالہ، وہ کیسے زندگی گزارے گی، اس کا حق ہے، وہ سپریم کورٹ کہہ چکا ہے۔ اب میں کہ تم بولے سو کھاؤں گا، تم جو بولے پہنوں گا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے حوصلے اور ہمت کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم زندگی میں اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک ہی بار مریں گے، بار بار نہیں مریں گے، یاد رکھو آپ، ایک ہی بار۔ اور جب اللہ بچانا چاہے گا ہر آدمی بچے گا، جب وقت آئے گا چلے جائیں گے، مگر جب تک زندہ اویسی کو اللہ رکھے گا انشاءاللہ تعالی میں اپنی ماں کو اور اپنے مرحوم باپ کو حشر کے میدان میں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں موت کے ڈر سے ظالموں سے سمجھوتا نہیں کروں گا، میں موت کے ڈر سے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کروں گا، میں موت کے ڈر سے مظلوموں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں موت کے ڈر سے کمزوروں کا ہاتھ پکڑنا نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک اللہ زندہ رکھے گا لڑتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا۔ اگر موت لکھی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اگر بقا لکھی ہے تو کوئی نہیں مار سکتا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 14 تاریخ کے دن متحدہ طور پر ایک ہو کر ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی حصے داری کی لڑائی کے لیے آگے بڑھیے۔ یہ آپ کی لڑائی ہے۔ اگر آپ غلطی کیے جو 2014 میں آپ نے کی تھی، آپ نے سماجوادی بسپا کو ووٹ دیا، بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ آپ نے 17 میں کانگریس سپا کو ووٹ دیا،
बीजेपी कामयाब हो गई। आपने 19 में सपा और बीएसपी को वोट दिया, बीजेपी कामयाब हो गई। इन पर भरोसा मत करिए, ये बीजेपी को रोक पाएंगे। मेरी बात को तुम लिख लो आज, और उसके बाद तुम मुझसे पूछना। इसीलिए कह रहा हूं कि वोट लेने वाले बनो। आपकी अहमियत क्या है, आपकी कदर क्या है, ताकि इनको मालूम हो जाए। जो लोग लखनऊ में और दिल्ली पर बैठकर ये तमाम साजिशें करते हैं, उनको बताना है कि हम तुम्हारी साजिश का शिकार नहीं होंगे। एक एक वोट आप मोहित फरगानी साहब के हक में बटन के निशान पर बटन दबाकर उनको यहां से अपना एक विधायक बनाकर लखनऊ की विधानसभा में भिजाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।